طہارت اس سے اوپر کی چیز ہے. انگریزوں میں نیٹ اور کلین کا لفظ تو ہے, طہارت کا لفظ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ گوروں میں بہت سے نیٹ کلین تو ہوتے ہیں, طاہر طہارت والے نہیں. مثلاً آپ بہت صاف ستھرے کپڑے پہن کے پرفیوم لگا کے گھر سے باہر نکلے, مگر استنجا کرنے کے بعد آپ نے دھویا نہیں ہے, تو آپ نیٹ کلین تو کہلائیں گے, مگر پاک, طہارت کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے پاک, مگر آپ پاک نہیں کہلائیں گے. بیماریاں میل کچیل سے نہیں پھیلتی, بدبو میل کچیل سے, مٹی میں بدبو نہیں رکھی اللہ نے. بیماریاں اور گندگی, جو میں بچپن میں غیر مسلموں کے گھر میں جب بھی جاتا تھا, بڑے نیٹ کلین ہوتے تھے مگر پھر بھی ایک عجیب سی بدبو آتی تھی. میں سب غیر مسلموں پر یہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن میرا جو اپنا مشاہدہ ہے, بچپن میں ہمارے اس کلاس فیلو ہوتے تھے, کبھی ان کے گھر چلے گئے, کوئی کرسچن ہے کوئی ہندو ہے, عجیب سی بو آتی تھی گھر سے, حالانکہ سب کچھ صاف ستھرا ہے. میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ ان کے میں بے سے بو کیوں آتی ہے. تو اب مجھے سمجھ میں آیا ان کے ہاں صفائی ہے, طہارت نہیں ہے. جب استنجا کرنے کے بعد آپ دھوئیں گے نہیں, کئی دنوں کا وہ ایک جمع ہو جائے گا. عورتیں حیض سے پاک ہونا اور اس میں طہارت کا خیال کرنا کہ کپڑے پر ناپاکی لگ گئی تو نماز نہیں ہوگی, پھر غسل کرنا, یہ جب چیزیں ہوں گی نہیں تو گندگی تو پھیلے گی نا پھر. تو اسی طرح کسی نے ہم بستری کی, اس کے بعد وہ اچھے سے صاف ستھرے کپڑے پہن کے پرفیوم لگا کے آفس چلا گیا, نیٹ کلین تو ہے مگر شریعت کی نظر میں وہ پاک, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہے, غسل کرنا پڑے گا اس کو, جبکہ غیر مسلم اس موقع پر غسل نہیں کرتے. باقی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے نا. اسی طرح ناپاک چیزیں آپ کھا رہے ہیں, سور ہے, کتا ہے, یا مردار ہے جس میں بلڈ ہوتا ہے نا, جانور جب ذبح نہیں کرتے خون اندر رہ جاتا ہے, وہ تو ناپاک ہے, وہ آپ کھاؤ اور اوپر سے نہا بھی لو, تو شریعت آپ کو نیٹ کلین تو کہے گی مگر پاک نہیں کہے گی. تو اسلام میں طہارت کے الگ فضائل ہیں, اور نظافت اردو میں, عربی میں کہتے ہیں نیٹ اور کلین ہونے کو, نیٹ کلین ہونے کے الگ فضائل ہیں. اسلام نے صفائی کا بھی حکم دیا اور طہارت کا بھی حکم دیا ہے. طہارت کا حکم تو یہ استنجا کرنے کے بعد دھونا, یا کپڑے ناپاک ہو جائیں تو نماز نہیں ہوگی جب تک آپ پاک نہیں کریں گے ان کو, اور غسل فرض ہو جائے تو غسل کرنا پڑے گا, وغیرہ وغیرہ. سمجھ رہے ہیں نا. ہمارے یہاں وہمیوں کو دیکھ لو, سارا دن شلوار پکڑ کے, وہ نظافت کی وجہ سے تھوڑی, وہ طہارت کی وجہ سے. چھینٹیں پڑ گئیں یہ وغیرہ, پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا حکم ہے حدیث میں, اور آپ نے فرمایا کہ عذاب قبر زیادہ تر کیوں ہوتا ہے, پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ جو اس قسم کے احکامات ہیں. اور نظافت کا بھی حکم ہے. نظافت کا کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کو صاف کرنے کا حکم, مسواک, یہ دانتوں کی طہارت کے لیے نہیں ہے بلکہ نظافت کے لیے. البتہ بعض دفعہ حدیث میں طہارت بمانا نظافت بھی استعمال ہوا ہے, تو دانت اس سے کیا ہو جاتے ہیں, ناپاک تھوڑی تھے, کوئی گندگی تھوڑی لگی تھی. اسی طرح ہفتے میں ایک دفعہ غسل کا حکم دیا, چاہے جنابت نہ بھی ہو. وہ غسل کیوں ہے؟ نظافت کے لیے, کلین ہونے کے لیے, وہ طہارت کے لیے نہیں ہے. وہ ایسا ہی ہے نا بھائی, آپ پہ غسل بھی فرض نہیں ہے, جنابت کی حالت میں بھی نہیں ہو, پھر بھی اسلام کیا کہہ رہا ہے, آپ جمعے کے دن کیا کرو گے, غسل کرو گے, تاکہ صاف ستھرے ہو جاؤ, پسینہ دور ہو جائے, پسینے کی بدبو دور ہو جائے. پسینہ ناپاک نہیں ہوتا, مگر آپ نے جمعے کو حکم دیا نہانے کا, کیونکہ مجمع میں جا رہے ہیں, اس میں پسینے کی بدبو سے دوسرے کو, بولو بھائی, تکلیف ہوگی. تو پسینہ کا تعلق طہارت سے نہیں ہے, نظافت سے. ابو داؤد کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے وقت غسل براجم کا حکم دیا. یہ جو گھٹنے ہیں نا, اور یہ جو ہمارے جوڑ ہوتے ہیں, ان کو الگ سے صاف کرنے کا حکم دیا, کیونکہ جب ہم نہاتے ہیں تو باقی جسم تو آرام سے صاف ہو جاتا ہے, یہ جو گھٹنے وٹنے جو زمین سے ٹچ ہوتے ہیں, ان پہ جو میل ہوتا ہے یہ آرام سے صاف نہیں ہوتا, تو ان کو الگ سے صفائی کا نبی نے, بولتے کیوں نہیں, حکم دیا. یہ طہارت نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے, نظافت ہے. اب آ گئی بات. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں, کہاں کہاں نظافت کا حکم دیا. تو مسلمان طاہر بھی ہوتا ہے, نظیف بھی ہوتا ہے, نیٹ کلین بھی ہوتا ہے اور پاک بھی ہوتا ہے. غیر مسلم نیٹ کلین تو ہو سکتا ہے, پاک نہیں ہوتا وہ. اور بعض غیر مسلم نہ نیٹ کلین ہوتے ہیں نہ پاک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پھر عجیب سے ہوتے ہیں. اور بعض مسلمان بھی نہ پاک ہوتے ہیں اور نہ نیٹ کلین ہوتے ہیں. تو ہر طرح کی فیسلٹی مارکیٹ میں. ہمارے ایک دوست تھے, اللہ معاف فرمائے, ان کے بارے میں پتہ چلا نہاتے نہیں ہیں. یہ ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ نہاتے ہی نہیں.
میں نے کہا یار ایسے بھی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں, وہ مہینوں مہینوں میں ایک دفعہ جا کے نہاتے ہیں. ایک دفعہ یہاں اعتکاف میں بیٹھ گئے تھے 1 مہینے کے لیے, ایک صاحب 1 مہینے سے وہ نہائے نہیں. میں نے کہا اللہ کا واسطہ, اعتکاف سے گھر جاتے ہوئے لوگ گلے مل کے جاتے ہیں نا, میں نے کہا مجھ سے نہیں ملنا, بڑی مہربانی ہے. سیکھنے اور سکھانے میں حیا اگر کریں گے تو پھر ظاہر ہے ساری زندگی جاہل ہی رہے گا انسان. اور غسل کے مسائل سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ غسل جب فرض ہوتا ہے تو جب تک مکمل غسل نہ ہو آپ کی نماز ادا نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء, حدیث ہے کہ غسل فرض ہوتا ہے خواہش نفس کے ساتھ جسم سے منی خارج ہونے سے. مرد پہ غسل کب فرض ہوگا؟ جب اس کے جسم سے شہوت کے ساتھ منی خارج ہو. منی بالکل سفید رنگ کی چیز ہے, ایک ہوتی ہے مزی. شہوت پیدا ہونے سے اگر کسی کے مرد یا عورت کے صرف رطوبت خارج ہونا شروع ہو گئی, اس سے غسل فرض نہیں ہوتا. جب تک مکمل شہوت پوری نہیں ہو جاتی اور مادہ منویہ خارج نہیں ہو جاتا, چاہے احتلام کی صورت میں ہو یا کسی بھی طرح سے ہو. مردوں کے ساتھ چونکہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے نائٹ فال کی صورت میں, مردوں پر غسل کی یہ صورت بہت زیادہ فرض ہوتی ہے. جیسے ہی بلوغت ہوتی ہے تو احتلام شروع ہو جاتا ہے, ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, بعض نوجوانوں کو روزانہ بھی 2 دفعہ ہوتا ہے. جبکہ خواتین میں یہ والے غسل کی صورت بہت ہی کم ہوتی ہے کہ ان کو نائٹ فال ہو یا اس طرح سے غسل فرض ہو. ہزاروں میں کسی ایک عورت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ایک صورت تو یہ ہے غسل فرض ہونے کی. دوسری صورت کیا ہے کہ جب انسان اپنی زوجہ کے ساتھ ملاپ کرے اور انٹرکورس ہو جائے, چاہے اس صورت میں ڈسچارج دونوں میں سے کوئی ہو یا نہ ہو, لیکن دونوں پہ غسل فرض ہو جائے گا, مرد پہ بھی اور عورت پہ بھی. یہ تو مردوں کے غسل کے فرض ہونے کا. مردوں کے غسل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے رات کو نیند کی اور صبح آپ اٹھے اور آپ نے کپڑوں پہ نشان دیکھا, اب آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ منی کا نشان ہے یا مزی کا ہے, تو بھی آپ پر غسل کرنا فرض ہے. یہی سمجھا جائے گا کہ یہ آپ خواب میں ڈسچارج ہوئے. عورت پر جو غسل فرض ہوتا ہے ایک اور صورت میں ہوتا ہے کہ جب خواتین کو ایام آنا بند ہو جاتے ہیں, حیض یا نفاس سے جب پاک ہو جائیں, تو بھی ان پہ غسل فرض ہے. یہ تو غسل کی فرضیت سے متعلق احکام تھے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں غسل سنت ہے, فرض نہیں ہے. جمعہ کے دن غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے. سنت کی 2 قسمیں ہیں, سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ. مؤکدہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کو چھوڑنے کا اگر کوئی معمول بنا لے تو گناہ کا خطرہ ہے, اور ایسا شخص قابل ملامت ہے, اسے شریعت ملامت کرتی ہے, برا بھلا کہتی ہے. تو غسل سنت مؤکدہ ہے ہفتے میں 1 مرتبہ, چاہے جمعے کے دن ہو یا کسی بھی دن ہو. جو مسلمان ہفتے میں 1 دفعہ بھی نہیں نہاتا, وہ کتنا ہی نیٹ کلین ہو, مگر شریعت کی نظر میں وہ قابل ملامت ہے. اسے تانے دینے چاہیے کہ شرم نہیں آتی, ہو مسلمان مگر رہتے ہو بھنگیوں اور چماروں کی طرح. ملامت تو اسی کو کہتے ہیں. اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرۃ, کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ غسل کرے. ہر مسلمان پر لازم ہے, چاہے اس پہ غسل فرض نہ بھی ہو. اور کس دن بہتر ہے؟ جمعہ کے دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن غسل کیا جائے. امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے, صرف سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے. لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سنت عمل ہے. غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کے لیے غسل کرنا سنت ہے. جب ہم مردے کو نہلاتے ہیں تو جو مردے کو نہلائے اس کے لیے بھی خود غسل کرنا افضل ہے, سنت عمل ہے. عید کے دن غسل کرنا سنت عمل ہے. تو یہ وہ تمام مواقع ہیں جن میں غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں. منہ بھر کے قلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا کہ ناک کی جو نرم جگہ ہے یہ اچھی طرح تر ہو جائے, اور پورے جسم پہ 1 مرتبہ پانی بہا دینا کہ جسم میں بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے. یہ تو ہے فرض, یعنی یہ کام کسی نے کسی بھی طرح سے کر لیا تو غسل ادا ہو جائے گا, چاہے اس کی نیت غسل کی تھی یا نہیں تھی. کوئی آدمی چلتا ہوا جا رہا ہے, پھسل کے تالاب میں گر گیا, پورے غوطے کھا کے باہر نکلا, کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل اس کا ادا ہو جائے گا. البتہ چونکہ نیت نہیں تھی لہذا غسل کا ثواب نہیں ملے گا. ثواب نیت کے بغیر نہیں ملتا انسان. دلائل اس کے الگ موضوع ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ بغیر نیت کے بھی غسل ہو جاتا ہے, لیکن میں نے بتایا دلائل کا سیشن نہیں ہے, اس میں پھر بات لمبی ہو جائے گی. تو یہ تو ہے فرض, پورے جسم پہ پانی بہانا, کلی اور ناک میں پانی. سنت طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے؟
سنت طریقہ جس پہ جو اختیار کرنا چاہیے وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے وہ جگہ دھوئیں جہاں نجاست اور ناپاکی لگی ہوئی ہے. نائٹ فال ہوا، کسی کو احتلام ہوا، تو جہاں جہاں گندگی لگی ہے پہلے اس جگہ کو دھوئیں. استنجا کریں، شرمگاہ کو دھوئیں اچھی طرح. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کے بعد ہاتھ دھوئیں اور مکمل وضو کریں جیسے ہم عام حالات میں وضو کرتے ہیں. مکمل وضو کرنے کے بعد دائیں کندھے پہ پانی ڈالا، لیفٹ سائڈ پہ پانی ڈالا. پہلے زمانے میں تو چلو سے غسل ہوتا تھا، ہاتھ دھو لیے تو اب چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، پورے جسم پہ ملا جا رہا ہے، اور چلو سے پانی لے کے 3 دفعہ سر پہ ڈالا جا رہا ہے. تو آج کل چلو ولو تو ہے نہیں، شاور کے نیچے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ کہ شاور کھولے اس میں کھڑے ہو جائیں، سارے چلو اس میں خود بخود ہی ہو جائیں گے، پورے جسم پہ پانی بہہ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جدید چیزیں نہیں تھیں، شیمپو اور صابن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیری کے پتوں سے غسل کی ترغیب دیا کرتے تھے. بیری کے پتوں کو اگر پانی میں پکایا جائے تو پانی میں میل کچیل صاف کرنے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے. ہمارے زمانے میں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، صابن ملتے ہیں اس سے نہایا کریں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ آپ لوگوں سے تو یہ سنت طریقے سے غسل ہو جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سب سے پہلے استنجا کیا، اس کے بعد وضو کر لیا، اس کے بعد غسل کر لیا. اگر کسی نے غسل میں وضو نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی بہا دیا تو بھی اس کا وضو خود بخود ہو جائے گا. اس غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ بعض لوگ غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب غسل کرتے ہیں تو وضو والے اعضاء تو خود بخود اس میں دھل جاتے ہیں. یہ ہے غسل کا طریقہ. وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے ان چیزوں سے وضو تو بہرحال ٹوٹتا ہی ہے. اس کے علاوہ بھی وضو ٹوٹتا ہے. اس سے پچھلے لیکچر میں نے کچھ تفصیل بتائی تھی کہ نجاست جسم سے کہیں سے بھی خارج ہو جائے یا نجاست نکل کے بہہ پڑے. اگر قضائے حاجت کی جگہوں سے نجاست خارج ہوئی ہے تو نظر بھی آ جائے وضو ٹوٹ جائے گا، اور قضائے حاجت کے علاوہ جگہوں سے اگر نجاست خارج ہوئی ہے، خون وغیرہ ہے جیسے، تو جب تک نکل کے بہے گا نہیں تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے، 3 دفعہ کلی کی جائے، مسواک کی جائے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا جائے. پھر پورے چہرے کو، پیشانی یہ جو ہے جہاں سے پیشانی ہماری شروع ہو رہی ہے اور تھوڑی کے نیچے، تھوڑی جہاں ختم ہو رہی ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک 4 اعضاء ہیں وضو میں دھونا فرض ہیں. 1 چہرہ، نمبر 2 بازو، نمبر 3 سر کا مسا، چوتھائی سر، اور نمبر 4 پاؤں کو دھونا. اس کی دلیل قرآن مجید کی مشہور آیت ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو جب نماز کا ارادہ ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو، سر کا مسا کرو اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو. دھونے کا حکم ہے قرآن مجید میں. البتہ سر کے بارے میں یہ نہیں ہے پورے سر کا مسا کرو، بلکہ آ رہا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. با کا لفظ ہے، با آتی ہے تبعیض کے لیے کہ سر کے بعض حصے کا مسا. اب بعض حصے کا قرآن حدیث میں کہیں تذکرہ نہیں ہے، تو اس میں فقہاء کرام کے اجتہادات ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں تھوڑا سا بھی ٹچ کر لیا سر کو ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، کم از کم 1/4 کا ہونا ضروری ہے. سب کے اپنے اپنے دلائل ہیں، ان دلائل میں نہیں جاتا. فقہ حنفی کو جو فالو کرنے والے ہیں تو ان کو چاہیے کم از کم 1/4 سر کا مسا، یہ فرض ہونے کے لیے ضروری. مگر سنت کیا ہے؟ پورے سر کا مسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو بھگو کے پورے سر کا مسا کرتے تھے ایسا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور مسا کے جو یہ ٹیکنیکل طریقے ہیں کہ آپ یوں پہلے انگلی بنائیں، پھر یوں لے کر جائیں، پھر یوں گھما کے لائیں، پھر یوں، یہ ٹیکنیکل طریقے حدیث سے ثابت نہیں. مسا کا طریقہ کیا ہے؟ بھیگا ہوا ہاتھ لے کے ایسے پورے سر کو ہو گیا. پھر حدیث میں یہ بھی ہے کہ یوں لے جاؤ اور یہ بھی ہے کہ واپس بھی لے کر آؤ، دونوں طرح سے ثابت. تو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یوں لے جائیں، اور ایسے بھی کر سکتے ہیں لے کے جائیں اور پھر واپس بھی لے آئیں. دونوں طریقے جائز ہیں، لیکن کم از کم سنت اتنی ہے کہ پورے سر کا مسا ہونا چاہیے. بعض لوگوں کو شو مارنے کا شوق ہوتا ہے، اگر وہ واپس لائیں تو بال ان کے خراب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو پھر ایسے لوگ صرف یوں ہی لے جائیں کافی ہے. افضل تو یہ کہ یوں بھی لے جائیں، یوں بھی لے جائیں، دونوں طرح سے صحیح ہے. بہرحال دونوں حدیث سے ثابت ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور یہاں ایک اہم مسئلہ بتا دوں، قرآن مجید نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے، پاؤں پہ مسا کرنے کا حکم نہیں دیا. اور حدیث میں خفین پر مسا کرنے کا حکم ہے. تو قرآن اور حدیث کو فقہاء نے جمع کیا ہے. لہذا وہ موزے جن میں آسانی سے پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں ان میں چاروں ائمہ کے نزدیک پاؤں پہ مسا کرنا جائز نہیں. سعودی عرب میں جو بعض سلفی حضرات اور یہاں ہمارے ہاں بھی اہل حدیث حضرات نے عام موزوں پر بھی جو مسا کی ایک روایت ڈال دی ہے، اسلاف میں، تابعین، تبع تابعین میں اور چاروں ائمہ کے مذاہب میں اس کا ثبوت نہیں ملتا. اگر اسلاف میں کوئی قائل بھی ہے تو ایک شاذ قول، اکا دکا قول ملتا ہے، ورنہ یہ ائمہ اربعہ کے مذہب کے خلاف ہے. اور جو احادیث جو نقل ہوتی ہیں صحیح سند کے ساتھ ان کے بھی خلاف اور قرآن کی آیت کے بھی خلاف ہے.
اس لیے کسی نے عام ساکس پہ اگر مسا کر لیا، جو عام طور پہ آفس پہن کے جاتے ہیں لوگ، اس میں تو پاؤں، آپ اگر ساکس کو پانی کے نیچے رکھیں پورا پاؤں دھل جائے گا آرام سے. تو وہاں کیا ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کے حکم کی مخالفت لازم آ رہی ہے، آپ پاؤں دھو نہیں رہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں نماز ادا نہیں ہوگی. سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات نماز پڑھاتے ہیں، وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ عام ساکس پہ مسا کر کے نماز پڑھا لیتے ہیں. تو فتویٰ اسی پر ہے کہ ان کی اگر کسی کو یقین ہے کہ اس نے عام ساکس پہ مسا کر کے نماز پڑھائی ہے تو اس کے پیچھے نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کے مطابق اس کا وضو ہوا ہی نہیں ہے. صدیوں تک کوئی بھی اس قول کا قائل نہیں رہا ہے کہ عام ساکس پہ بھی مسا ہو جاتا ہے. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ 7ویں صدی میں اس کے قائل تھے، اور تابعین میں اکا دکا قول ملتے ہیں اس کے. اور شیخ بن باز قابل احترام، لیکن امام احمد بن حنبل جن کو سعودیہ میں فالو کیا گیا ہے وہ ان سے کروڑہ گنا زیادہ افضل تھے. وہ تو ان کو تو دنیا نے فالو کیا ہے. خیر، تو اب یہ بات آئی گئی ہے، چند سیکنڈ میں کمپلیٹ کر دوں. تو جب کوئی آپ سے پوچھا کرے بھائی حدیث میں، تو آپ بولیں بھائی حدیث میں عورت کا دوڑنا بتاؤ، حالانکہ حدیث میں آتا ہے ایسے حج کرو جیسے میں نے کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج میں اونچی آواز سے لبیک کہتے تھے. عورتیں کیسے لبیک کہتی ہیں؟ آہستہ. نبی نے فرمایا ایسے حج کرو جیسے میں نے کیا. تو عورتوں کو تو زور سے کہنا چاہیے، لیکن یہ حیا کے خلاف ہے. اس لیے پوری امت نے کا فیصلہ کیا ہے کہ عورت کیسے لبیک کہے گی؟ آہستہ آواز. حالانکہ اس پر بھی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. عبداللہ بن عمر کا ایک اثر ہے، وہ بھی ضعیف سند سے ثابت ہے، نبی سے تو یہاں بھی نہیں ہے. تو اسی طرح میرے بھائی صحابہ اور تابعین کے آثار ہیں جن سے پتہ چلتا ہے عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. سمجھتے ہو؟ یہ آثار ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ کوئی ایسے سمٹ کے سجدہ نہ کرے، تو یہ مردوں کے بارے میں ہے. جیسے آتا ہے نا کلب کی طرح، کتے کی طرح سجدہ نہ کرو پاؤں بچھا کے، تو یہ مردوں کے بارے میں ہے. کیونکہ جب عورت کا سمٹنا تواتر عملی سے ثابت ہو گیا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس سے عورتیں مستثنی اس حدیث سے. اور فقہا نے کیسے اخذ کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب خواتین کی امامت کی ہے تو بیچ میں کھڑی ہوئی ہیں، آگے نہیں کھڑی ہوئی ہیں. حالانکہ ہمیں کوئی حدیث میں نہیں ملتا کہ نبی نے ان کو حکم دیا ہو کہ جب تم عورتوں کی امامت کرو گی تو کیسے بیچ میں کھڑی ہوگی. آگے کھڑی ہونی میں چونکہ ایکسپوز ہو رہا ہے، امام نمایاں ہو رہا ہے، تو اس کا بھی امی عائشہ نے اتنی بھی یعنی نماز میں اس کی بھی رعایت کی ہے کہ امام ایکسپوز نہ ہو، نمایاں نہ ہو، بلکہ عورتوں کے بیچ میں کھڑا ہو. اتنی حیا امام کو کروائی جا رہی ہے نماز میں، تو وہ اسلام کیسے اس بات کو پسند کرے گا کہ عورتیں مردوں کی طرح ایسے رکوع کریں اور سرین اونچی کر کے اس طرح مردوں کی طرح سجدہ کریں؟ تو یہ آٹومیٹیکلی سمٹنا خود بخود ثابت ہوگا. نبی نے فرمایا عورت کے گھر کی نماز وہ مسجد کی نماز سے افضل، پھر کمرے کی نماز صحن کی نماز سے افضل، پھر کمرے میں بھی جو بند کمرہ ہوتا ہے، جو گھر کے اندر ایک الگ کمرہ ہوتا ہے، اس کی نماز صحن کی نماز سے افضل. تو اس کو چھپایا جا رہا ہے حتی الامکان، جتنا چھپ سکتی ہے. تو یہ سب اس بات کی علامتیں ہیں. عورت امامت نہیں کر سکتی مردوں کی. عورت کی بھی مکروہ ہے، کیونکہ ایک ہی روایت ملتی ہے، صحابہ تابعین کا اثر نہیں ملتا. یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس بحث میں نہیں پڑھوں گا میں. تو لیکن مردوں کی تو بالکل نہیں کر سکتی. مرد کو جب وہ لقمہ دے گی نماز میں تو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ مارے گی، منہ سے بولنے کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ عورت کی آواز نارملی سطر میں داخل نہیں ہے، کہ نماز میں اس کو سطر بنا دیا گیا. سمجھتے ہو بھائی؟ نارملی عورت نے کسی مرد کو کسی بات پہ ٹوکنا ہے تو کہے گی نا انکل کچھ خیال کرو، ہاتھ تھوڑی مارے گی یوں کر کے. ایک داڑھی والے انکل گاڑی چلا رہے تھے، خاتون کے لگ گئی. خاتون نے پیچھے مڑ کے بولا اتنی بڑی داڑھی رکھ کے تمہیں شرم نہیں آتی عورتوں کو ٹکر مارتے ہو؟ انہوں نے کہا محترمہ یہ داڑھی ہے بریک نہیں ہے، یہ داڑھی ہے بریک نہیں. تو ان خاتون نے پورا طبیعت سے دھویا نا ان صاحب کو. یہ تو نہیں کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے مارو یوں کر کے، کیونکہ میں بول نہیں سکتی. بھائی بولو، آپ کا حق ہے. لیکن نماز میں بولنے پر پابندی. امام غلطی کر رہا ہے، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ، بس اس سے زیادہ نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے عبادت میں احکام بہت سخت ہیں عورت کے لیے. اسلام اس کی حیا دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے فقہا نے کہا سمٹ کے. اور صرف یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، تواتر عملی بھی ہے. اسلاف سے اسی طرح چلا آ رہا ہے. بڑے بڑے محدثین فقہا اسی کے قائل رہے ہیں. تابعین تبع تابعین سے تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے. تبھی امام شافعی کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے. حالانکہ امام شافعی تو وہ بھی امام بخاری سے زیادہ سینئر ہیں. وہ تو امام احمد بن حنبل کے بھی استاذ ہیں. تابعین کا زمانہ دیکھا ہے انہوں نے. امام ابو حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ دیکھا ہے. امام مالک نے تابعین کا زمانہ دیکھا ہے. یہ اتنے بڑے بڑے ریسرچر اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں. کیا ان کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی کہ ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں؟
تو اس لیے ہماری رائے میں یہی ہے. اب چونکہ خواتین میں نا یہ بالکل مردوں کی طرح پڑھنے لگی ہیں, لیکن پھر بھی اختلافی مسائل میں شدت جائز نہیں ہے. ہمارا مقصد کسی پہ طنز کرنا نہیں ہے, کسی مسلک کو برا بلا کہنا نہیں ہے, صرف یہ بتانا ہے کہ ہمیں جتنا قرآن و سنت سے خالی سمجھا جاتا ہے اتنے خالی ہم ہیں نہیں. جو الزام لگائے جاتے ہیں ان کو ابو حنیفہ کی اندھی تقلید, یہ قرآن و سنت کو نہیں مانتے, ایسا نہیں ہے بھائی, آپ سے زیادہ قرآن و سنت کو مانتے ہیں. تو ہم آپ پہ طنز نہیں کرتے, آپ کو جیسے سمجھ میں آتا ہے پڑھ لیں, لیکن آپ بھی تھوڑا سا اگلے کا احترام کریں. ابھی ایک ٹی وی چینل پہ انٹرویو دے رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جی قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, لیکن فقہ حنفی کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا فقہ حنفی نہیں کہتا, تمام صحابہ کہتے ہیں 3 ہوتی ہیں. فقہ حنفی کو قرآن و حدیث کے مقابلے میں لانے کی کوشش مت کرو کہ حدیث تو یہ کہتی ہے, فقہ حنفی یہ کہتا ہے. میں نے کہا تمام صحابہ وہی کہتے ہیں جو, اور تمام صحابہ یہ کہتے ہیں 3 ہوتی ہیں, اسی وجہ سے فقہ حنفی بھی یہ کہتا ہے کہ 3 ہوتی ہیں, اسی وجہ سے فقہ شافعی بھی یہ کہتا ہے کہ 3 ہوتی ہیں, اسی وجہ سے فقہ مالکی بھی یہ کہتا ہے 3 ہوتی ہیں, اسی وجہ سے فقہ حنبلی بھی یہ کہتا ہے کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. تو لفاظوں کا کھیل ہے آج کل مارکیٹ میں نا, صحیح ہے نا, اسی پہ فرقے بن رہے ہیں, اسی پہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. تو خیر کیا بات چل رہی تھی, کہاں سے کہاں نکل لیے ہم. اچھا اب آخری بات بس اس ٹاپک کو کمپلیٹ کر کے, اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے مان لیا عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, تو یہ بتاؤ یہ کون سی حدیث میں کہ مرد یہاں ہاتھ باندھے گا, عورت یہاں ہاتھ باندھے گی؟ یہ کون سی حدیث میں عورت رکوع میں دونوں پاؤں ملا لے گی اور سردے میں پاؤں بچھا لے گی اور سرین پہ بیٹھے گی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جب سمٹنا ثابت ہو گیا تو اس کی کیفیات حدیث میں منقول نہیں ہے. تو اب سمٹنا جب ایک دفعہ ثابت ہو گیا دلائل سے, تو اس کی کیفیات میں آپ, وہ تو پھر عقل سے فیصلہ ہوگا نا بھائی. جس طرح زیادہ سمٹی ہوئی نظر آ رہی ہے اس طرح سمٹ جائے بس. تو ہم نے کہا کہ یہاں ہاتھ باندھنے میں سمٹنا زیادہ ہے بنسبت یہاں ہاتھ باندھنے. رکوع میں کمر کو سیدھی کرنے میں سمٹنا نہیں ہے, تھوڑا سا جھکنے میں سمٹنا ہے. سردے میں اپنے آپ کو بچھا لینے میں سمٹنے کا عمل ہے. تو اب ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر اس کو سمٹنا نہیں کہتے تو آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں سمٹنے کی کوئی اور کیفیت بتا لیں, ہم اس پہ فتویٰ دے دیں گے. سمجھتے ہو؟ تو کھوپڑی میں بات بیٹھ گئی ہے کہ نہیں بیٹھ گئی ہے؟